ایک خاموش شام تھی۔ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں گہری خاموشی کا ماحول تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ انسان اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ ریان، جو ایک پر اعتماد اور عقل مند میزبان تھا، برسوں سے وہ غیر سائنسی دعووں کا مذاق اڑاتا آیا تھا، اور جن بھوتوں کی باتیں اس کے نزدیک محض ڈر کی تخلیق تھی۔ شبہ ہے سامعین، یہ ہے میمو ٹیلز، اور آج کی ایپیسوڈ ہے کیا بھوت حقیقت ہیں یا صرف وہم۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی ماہر، ایک پرسرار سی خاتون جس کی آنکھیں کسی پرانی داستان کی گہرائی رکھتی تھیں۔ کچھ سائے چہرے اوڑھ لیتے ہیں اور پھر کبھی نہیں اترتے، ماہر نے کہا۔ ریان نے ہنستے ہوئے کہا، چلیے آج کی پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو جن بھوت نظر آئے ہوں گے، یا شاید پھر خوابوں میں۔ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان کے ساتھ جیا ہے۔ ریان نے پھر سوال کیا، آپ جیسے لوگ جن بھوتوں پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف انسان کا اندھیروں سے ڈر نہیں؟ ماہر نے گہری آواز میں جواب دیا، یا شاید یہ اس لیے ہے کہ اندھیرا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ ماہر نے ایک کہانی سنانا شروع کی۔ ہر رات وہ 3-3-3 پر جاگتی تھی۔ ہر رات ایک ہی وقت، ایک ہی خاموشی، پھر سانسوں کی آواز، اس کے بالکل برابر، حالانکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے سمجھا شاید خواب یا نیند کا فریب ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ پھر ایک رات اس نے میرا نام پکارا۔ ریان نے خفیف سی ہنسی میں جواب دیا، اتنا سب سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ ثبوت تو نہیں۔ ماہر نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر میں ثبوت دے دوں ابھی، اسی لمحے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ ریان نے کہا، یقیناً، اگر تم مجھے دکھا دو تو میں پوری دنیا کے سامنے تسلیم کر لوں گا کہ میں غلط تھا۔ ماہر کی آواز میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ اگر وہ ثبوت تمہیں ہمیشہ کے لیے بدل دے تو؟ ریحان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، کوشش کر لوں۔ کمرے میں موجود موم بتی کا شعلہ ایک دم لمبا ہو گیا۔ ہوا نہیں تھی، لیکن پھر بھی روشنی کانپنے لگی۔ ریان نے محسوس کیا جیسے کمرہ ایک پل میں بدل گیا ہو۔ ماہر نے آہستہ سے کہا، اب غور سے دیکھو۔ ریان کی سانس رک گئی، کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، اور اگلے ہی لمحے ماہر غائب ہو چکی تھی۔ نہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور نہ کہیں گئی، بس غائب ہو گئی۔ ریان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس کا جسم ساکت، اس کے کپکپاتے ہونٹ۔ ماہر، کوئی جواب نہیں، بس ایک سرگوشی، ایسے جیسے ہوا میں زہر بن جائے، اور پھر ایک ہنسی کے ساتھ، یقین کرو۔